اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور ہر دن جو ہم سنتوں پر عمل کرنے کے اصول لیتے ہیں آپ ضرور ان پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو آئیے، آج ایک نیا دن ہے، نئے اصول لیتے ہیں، نئے عمل کی موتی اپنے لیے چنتے ہیں۔ تو اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے قیلولہ کو۔ سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ قیلولہ ہوتا کیا ہے۔ قیلولہ سے مراد گہری نیند سونا نہیں بلکہ دوپہر میں ہلکی نیند لینا ہے۔ یعنی قیلولہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، اور سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دن کو تھوڑی دیر 10 سے 15 منٹ یا 15 سے 30 منٹ تک ریسٹ کرنا اپنے آرگن، اپنے تھنکنگ اور اپنے ورکنگ کو شٹ ڈاؤن کرنا قیلولہ کہلاتا ہے۔ اب نیو ٹرم تو نہیں نا آپ کے لیے کہ قیلولہ پتہ نہیں آج کیا بول دیا انہوں نے۔ تو دن کو تھوڑی دیر کے لیے جو ریسٹ کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا دن کو ریسٹ کرنا، قیلولہ کرنا بھی سنت ہے؟ کیونکہ ہم تو سنتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور آج تو یہ بتا رہے ہیں قیلولہ کے بارے میں، تو کیا یہ بھی سنت ہے؟ جی بالکل، قیلولہ کرنا بھی سنت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا قیلوا فإن الشیاطین لا تقیلوا، قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔ اور اگر ہم رسول اللہ کے طرز عمل کو دیکھیں تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ام سلیم رسول اللہ کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بچھونے پر قیلولہ فرماتے تھے۔ اور اگر ہم سلف صالحین کا طرز عمل دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی دوپہر کو قیلولہ کرتے تھے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ سیدنا عمر دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے تو کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو، اب جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور پھر قیلولہ کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اہل جنت کا بھی قیلولہ ہوگا، جنت والے جنت میں بھی دوپہر کو آرام کریں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور دوپہر کو آرام کرنے کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اب جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو ورکنگ وومنس ہیں وہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم اس سنت پر کیسے عمل کریں۔ ہم تو دوپہر کے وقت آفس میں ہوتی ہیں یا اسکول کالج یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میری پیاری ساتھیوں، قیلولہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا بیڈ ہو، سلیپنگ انوائرمنٹ ہو، خاموشی ہو تو تب ہی قیلولہ ہوگا۔ ناٹ ایٹ آل۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کچھ دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں، کچھ دیر کے لیے سوچنا چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر لیں تو یہ قیلولہ ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، آپ لوگ یونیورسٹی ہیں یا آفس میں ہیں اور آپ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ پیچھے ٹیک لگا لیں، آنکھیں بند کر دیں، کام کرنا چھوڑ دیں 10 سے 15 منٹ کے لیے، تو یہ قیلولہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ دوپہر میں اس قدر قیلولہ کرتے ہیں کہ عصر کی نماز بھی قضا جاتی ہے اور مغرب کی بھی بعض اوقات قضا ہو جاتی ہے، تو یہ ہرگز قیلولہ نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ آپ کا قیلولہ صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا ہو، اس سے زیادہ کا نہ ہو،
کیونکہ جب آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں تو آپ کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ویسٹ ہونے لگتی ہے، اور پھر جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا قیلولہ اور اس کی اہمیت، اور رسول اللہ بھی قیلولہ فرماتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔